رزق حلال کیا حرام کیا؟ جس رزق کے حصول میں انسان کا خوف ہو، پھر کوئی نقصان چاہے وہ چوری کی شکل میں ہو، گم ہونے کی صورت میں ہو، یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، اس کا سامنا کرنا پڑے۔ حرام کمائی ثواب کی نیت سے دینا سرکشی ہے، گناہ ہے۔ یعنی کمائی کا ذریعہ حرام طریقے سے ہو اور یہ سوچ رکھی جائے کہ غریبوں میں تقسیم کر دینے سے حرام لیبل اتر جائے گا، یا خود کو دھلاسا دینا کہ ہم تو غریبوں کی مدد کے لیے سب کرتے ہیں، تو یہ خود کو اور رب کو دھوکہ دینا ہے۔ حرام کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے سود، کسی کا حق کھانا، جوا، کسی حرام چیز کی کمائی۔ ان سارے عمل میں مددگار بھی اور ہر کردار بھی سب اتنے ہی شامل ہیں جتنا خود کرنے والا، جبکہ جوہری جیت کے بھی ہارا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم حرام کا لقمہ کھاتے ہیں اور پھر وہ لقمہ خون بنے گا، پھر وہ خون رگوں میں دوڑے گا، اپنا آپ دکھائے گا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ حکم ہے کہ حاکم وقت کی اتباع کرو، یعنی قانون کا احترام کرو۔ پھر بھی نہ جانے کیوں ہم اپنے من گھڑت جواز بنا کر ہر غلط ذریعے کو صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سمگلنگ ہو یا کوئی بھی راستہ۔ جیسے پہلے ذکر ہو چکا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے پکڑے جانے کے خوف میں کی گئی کمائی حرام ہے، حرام ہے۔ خدا را اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج سے ہی اپنے لین دین پاک کر لیں۔ یقین جانیے حقیقی سکون میسر آئے گا۔ رب فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ اتنی عظمت کے باوجود ان سے حقوق العباد کا سوال ہونا ہے۔ شہیدوں کو بھی لین دین کی معافی نہیں ہے۔ اتنی عظمت کے حامل شہیدوں کو یہ حساب دینا ہے تو دوسرے لوگوں کے حساب کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جزا اور سزا کا تعلق دوسروں کے ساتھ لین دین میں ہے۔ ایک رخ یہ بھی ہے کہ کسی سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں حرام کا راستہ اپنایا، پہلے تو وہ مانیں گے نہیں،
کہ یہ حرام ہے، دوسرا اس پہ جواز یہ پیش کریں گے کہ گزارا نہیں ہوتا، بچوں کی فیسیں، حالات وغیرہ، جبکہ یہی اولاد آخرت میں کہے گی کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے اس طرح کمائی کرو۔ تو سوچئے، ایک آپ تھے جس نے ایک کے ساتھ بہت سے زیرو لگائے، لیکن آخر کار آپ زیرو ہی رہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اثر نو اپنے معاملات کو اس کا بغور جائزہ لیا جائے، اور کوئی قرض اپنے اوپر مت رکھنا۔ کسی کی کمائی پر صاحب استطاعت کا کوئی حق نہیں، حتیٰ کہ ایک ریڑھی والے سے بھی بنا اس کی اجازت کے کچھ اٹھا کے کھا لینے سے برسوں کی عبادتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ افسوس جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی چیز بیچنے والا اگر اس کے عیب خریدار سے چھپا لے، وہ رزق بھی حرام ہے۔ تو کوشش کیجئے آپ کا شمار دینے والوں میں ہو۔ انسانوں سے مانگنے والے تنگ دست رہتے ہیں، اور پھر ان کو مفلسی کے کٹہرے میں ناشکری کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔